واجب الاحترام ماؤں بہنوں بیٹیوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم ہے، فضل ہے، شکر ہے کہ جس رب نے ایک بار پھر مجھے اور آپ کو صحت و سلامتی کے ساتھ، ایمان اور عافیت کے ساتھ اپنے دین کی بات کہنے، اپنے دین کی بات سننے، اپنے دین کی بات کو سمجھنے کے لیے اپنی زندگی کے اندر سے وقت نکالنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کی اس نعمت پہ ایک مرتبہ بلند آواز سے الحمدللہ کہہ دیں۔ آپ یقین جانیں اس نعمت کی قدر آپ ان سے پوچھیں جو چلنا چاہتے ہیں لیکن چل نہیں پا رہے، جو دوڑنا چاہتے ہیں لیکن دوڑ نہیں پا رہے، جو اپنی مرضی سے اپنی ٹانگوں کو، اپنے ہاتھ کو، پاؤں کو حرکت دینا چاہتے ہیں لیکن حرکت نہیں دے پا رہے۔ میرے اللہ نے مجھ پر، آپ پر کرم کیا کہ ایک مرتبہ پھر اپنے دین کی بات کہنے کے لیے، دین کی بات سننے کے لیے، دین کی بات سمجھنے کے لیے رب ذوالجلال نے ہمیں وقت نکالنے کی توفیق عطا فرما دی۔ آج غالباً 12 شعبان المعظم ہے۔ توجہ کیجئے گا، آج کے دن کی گفتگو انتہائی اہم ہے۔ اللہ مجھے وہ ہمت دے دے، اللہ مجھے وہ زبان دے دے، اللہ مجھے وہ الفاظ دے دے کہ میں آج کے دن کی اہمیت، اس مہینے کی اہمیت اپنے الفاظ میں اپنی ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو سمجھا پاؤں۔ اللہ مجھے وہ الفاظ دے، میرے وہ الفاظ کے اندر اثر دے دے کہ میں آپ کے دل کے اندر اپنے پیغمبر کے فرمان کی اہمیت بٹھا دوں، تاکہ آپ کے دل کے اندر وہ جذبہ، وہ جنون، وہ عزم، وہ طاقت، وہ ہمت پیدا ہو جائے اور آپ میرے رب کے دین کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں۔ یقین جانیے، خدا کی قسم، یہ زندگی فانی ہے، یہ جوانی فانی ہے، یہ صحت فانی ہے، یہ طاقت چلی جانی ہے، یہ پیسہ، یہ شہرت، سب کچھ ختم ہو جانا ہے، باقی صرف میرے رب کا نام رہ جانا ہے۔ باقی رہ جانا ہے تو وہ کام رہ جانا ہے جو آپ نے اور میں نے اللہ کے دین کے لیے کر لیا۔ باقی صرف وہ پیسہ رہ جانا ہے جو میں نے اور آپ نے اللہ کے دین پر خرچ کر لیا۔ یہ مہینہ عظمتوں والا مہینہ ہے، یہ مہینہ برکتوں والا مہینہ ہے۔ توجہ میری طرف، توجہ میری طرف۔ جب میرے رب نے آپ کو چن لیا، آپ سے گھر کے کام چھڑوا دیے، آپ سے اپنی زندگی کے کام چھڑوا کر کے اللہ نے اپنے دین کے لیے پہنچا دیا ہے نا، تو آنے والیوں اپنے دل کے کانوں کو کھول لو، اپنی گردنوں کو جھکا لو، تھوڑی دیر کے لیے اپنے بچوں کو سائیڈ پر بھیج دو، ان بچوں سے تھوڑی دیر کے لیے دور ہو جاؤ۔ اگر کسی کا بچہ زیادہ شرارتیں کر رہے، وہ ساتھ والے کمرے کے اندر چھوڑ دے اور ذرا اپنی گردن کو جھکا کر، آنکھ بند کر کے اپنے کان کو میری بات کی طرف متوجہ کرنا۔ میں رب کعبہ کی قسم اٹھا کر کے بات کر رہا ہوں، میں اس پیغمبر کے دین کو سنانے کے لیے آیا ہوں کہ جس پیغمبر نے تیرے لیے اور میرے لیے مکہ کے پہاڑوں کے اندر، مکہ کے رے گزاروں کے اندر، مکہ کی تپتی دھوپ کے اندر، بدر کے میدان کے اندر، احد کے پہاڑ کے اندر اپنے بدن کا خون نکلوایا ہے۔ اور میں اس پیغمبر کے دین کی بات کرنے کے لیے آیا ہوں کہ جس پیغمبر نے اپنے دندان مبارک شہید کرائے ہیں۔ میں اس پیغمبر کے دین کی بات کرنے کے لیے آیا ہوں کہ جس پیغمبر نے اپنے نوجوان چچا کے بدن کے ٹکڑے کرائے ہیں۔ میں اس پیغمبر کے دین کی آواز لگانے کے لیے آیا ہوں کہ جس پیغمبر نے اپنے ہاتھ سے اور اپنی زوجہ محترمہ کو قبر کے اندر اتارا ہے۔ اور میں اس پیغمبر کے دین کی بات کرنے کے لیے آیا ہوں کہ جس پیغمبر کی بیٹیوں کو اس دین کے لیے تڑپایا گیا، ستایا گیا، تانے مارے گئے۔ میں اس پیغمبر کے دین کی بات کرنے کے لیے آیا ہوں کہ جس پیغمبر نے اپنی بیوی کی عزت پر لگے تہمت کو اس دین کے لیے برداشت کیا ہے۔ ہاں،
میں اس پیغمبر کی بات کر رہا ہوں کہ جس پیغمبر کے لیے میرے رب نے اس کائنات کو بنایا ہے، اس جہان کو سجایا ہے۔ اور کہنے والے نے کہا نا محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، خدا کی قسم یہ خدائی نہ ہوتی، یہ کہکشاں، یہ آبشارے، یہ چرند و پرند، یہ آسمان، یہ رونقیں، یہ بہاریں، یہ پہاڑ، یہ سارا کچھ اگر کچھ نظر آ رہا ہے تو یہ میرے پاک پیغمبر کا صدقہ ہے۔ پاک پیغمبر جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شعبان المعظم کے مہینے میں، سنو 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 عورتوں سنو، خواتین تم بھی سنو، مستورات تم بھی سنو، ماؤں تم بھی سنو، بہنوں بیٹیوں تم بھی سنو، میرے پاک پیغمبر اس شعبان المعظم کے مہینے کے اندر میرے رب کے لیے اپنی عبادت کے اوقات کو اپنی کمر کو کس لیا کرتے تھے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میرے پاک پیغمبر جتنے نفلی روزے کثرت کے ساتھ شعبان کے مہینے میں رکھا کرتے تھے نا، سال کے کسی اور مہینے کے اندر نہیں رکھتے تھے۔ میرے پاک پیغمبر دعا فرمایا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اللہ میرے لیے رجب میں، شعبان میں برکت عطا فرما دے، اللہ مجھے رمضان تک پہنچا دیجئے۔ رمضان کی تیاری میرے پاک پیغمبر اسی ماہ مقدس جس کو میں اور آپ شبرات کا مہینہ کہتے ہیں، جس کو میں اور آپ شعبان کا مہینہ کہتے ہیں، جس کو میں اور آپ رمضان سے پہلے والا مہینہ کہتے ہیں، اس مہینے کے اندر تیرا اور میرا نبی رمضان کی تیاری کرتا تھا، اس لیے کہ رمضان وہ مقدس مہینہ ہے، رمضان وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر ایک نفل پڑھنے کا ثواب میرا رب فرضوں کے برابر دیتا ہے، جس مہینے کے اندر ایک فرض ادا کرنے کا ثواب میرا رب 70 فرضوں کے برابر دیتا ہے، تو جس مہینے کے اندر 1 روپیہ صدقہ کرنے کا ثواب میرا رب 70 روپے صدقہ کرنے کے برابر دیتا ہے، وہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے۔ میرا پاک پیغمبر رمضان کے مہینے سے پہلے اپنے صحابہ کو اکٹھا کر کے ایک خطبہ دیا کرتے تھے، لکھنے والوں نے وہ خطبہ بھی لکھا، میرے پاک پیغمبر فرماتے تھے یا ایھا الناس یا ایھا الناس قد اذلکم شہر عظیم، او لوگو ایک بابرکت مہینہ تمہارے پاس آنے والا ہے، وہ مہمان کی طرح آئے گا، تیزی کے ساتھ گزرے گا، بھاگتا ہوا چلا جائے گا، اور یاد رکھنا اس ماہ مبارک کی تیاری شعبان کے اندر کر لینا، جس نے شعبان میں رمضان کی تیاری کر لی میرا رب اس رمضان کو اس کے لیے برکتوں والا بنا دے گا۔ اندازہ کرے بہت ساری ایسی عورتیں ہیں جو پچھلے سال اس مہینے میں موجود تھی، آج وہ موجود نہیں۔ آپ اپنے رشتہ داروں میں، اپنے محلے داروں میں، اپنے دوستوں میں، اپنی سہیلیوں میں غور تو کرو، کتنے لوگ تھے جو پچھلے سال شعبان میں تھے، رمضان میں تھے، اس سال نہیں ہے، اور ابھی رمضان میں 15-20 دن باقی ہے، پتہ نہیں ہم میں سے کون شعبان رمضان تک پہنچتا ہے، کون نہیں پہنچتا۔ اوے یہ دنیا فانی ہے، گزر جائے گی، اور یہاں پل کی خبر کسی کو نہیں ہے، یہاں لمحے کی خبر کسی کو نہیں ہے۔ چلتا چلتا نوجوان اچانک سے رب کے پاس پہنچ جاتا ہے، 1 گھنٹہ پہلے دنیا میں، 1 گھنٹہ بعد وہ زمین کی پاتال کے اندر اترا پڑا ہوتا ہے، پتہ نہیں کس بات پہ غرور ہے، پتہ نہیں کس بات پہ فخر ہے، پتہ نہیں کس بات پہ عجب ہے، پتہ نہیں کس بات کا تکبر ہے۔ یہ حسن بھی فانی، یہ دولت بھی فانی، یہ جوانی بھی فانی، یہ وقت بھی فانی، یہ اولاد بھی فانی۔ آخر ایک وقت وہی آتا ہے، وہ اولاد جس کے لیے آپ مرتے ہیں، جس کے لیے آپ کھپتے ہیں، ایک وقت آئے گا وہی اولاد آپ کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کر زمین کی پاتال کے اندر اتار دے گی۔
साथ आपके जाएगा वो वक्त जाएगा जो आपने रब को दिया, साथ आपके जाएगा वो कुरान की तिलावत जाएगी जो आपने धरती के ऊपर की, साथ आपके जाएंगे वो अमाल जाएंगे जो आपने रब की रजा के लिए इस धरती पे किए हैं। इसलिए खुदारा वक्त को कीमती जानो, इस बेवफा जिंदगी के साथ, इस फानी जिंदगी के साथ दिल न लगाओ, इसके साथ इतने रहो जितना रहने का हक दिया। कहा ना मेरे पाक पैगंबर ने, कौन फिर दुनिया का अन्ना का गरीब, ऐसे हो जाओ दुनिया में जैसे मुसाफिर होता है। मुसाफिर कहीं सफर पे जाता है, महदूद सा सामान रखता है, महदूद सा सामान होता है, महदूद सी जरूरतें होती है, पता होता है मैं आज चला जाऊंगा या कल चला जाऊंगा, आज चला जाऊंगा या कल चला जाऊंगा। बस दुनिया में ऐसे वक्त गुजारो जैसे मुसाफिर हो। यहां सदियों के लिए न रहो, सदियों की सोच बनाओ आखिरत के लिए, महल बनाओ आखिरत में, और अपने घर बनाओ आखिरत में, अपने रब को राजी करती चली जा। यही वक्त है, आज तूने रब को राजी कर लिया ना, खुदा की कसम तेरी कब्र भी शानदार होगी, तेरे हशर भी शानदार होगा, तुझे मेरा रब जन्नत भी अता फरमाएगा। अगर तू यहीं पे रहा ना, यही तुझको धुन है रहूं सबसे बाला, हो जीनत निराली हो फैशन निराला, हाँ यही तुझको धुन है रहूं सबसे बाला, हो जीनत निराली हो फैशन निराला। यहां तो सारा कुछ करते रहते हैं, सब कुछ यहीं पे छोड़ के चला जाना है, हर चीज यहीं पे छूट जाएगी, साथ आमाल जाएंगे। तवज्जो आमाल पे करो, तवज्जो आमाल पे करो। ये इस मुबारक महीने के अंदर एक रात आती है, और जिस रात को शब्बे बारात की रात कहा जाता है। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने हमें मौका दे दिया। हम दुआ करेंगे अल्लाह हमें वो रात अता फरमा देना, अल्लाह हमें वो रात अता फरमा देना, अल्लाह उस रात तक हमें सेहत भी अता फरमा देना, अल्लाह हमें जज्बात भी अता फरमा देना, अल्लाह में हौसला भी अता फरमाए। शब्बे बारात की रात आने वाला जो मंगल है, आज सौतीं इतवार है, कल सोमवार, परसों की रात, मंगल की जो रात है, ये शब्बे बारात की रात है, ये शब्बे बारात की रात है। ये रात वो रात है, हदीस मुबारका में आता है मेरा रब इस रात को हर इंसान की जिंदगी का फैसला करके फरिश्तों के सुपुर्द कर देता है। फरिश्तों को मेरा रब फैसला करके दे देते, ओ मेरे फरिश्तों, जी रब्बे जुल जलाल, ये मेरा बंदा इस साल जिंदा रहेगा या इस साल जिंदा नहीं रहेगा, किसको सेहत मिलनी है, किसको बीमारी मिलेगी, किसको दौलत मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी, किसको औलाद मिलेगी, किसको औलाद नहीं मिलेगी, और किसके साथ क्या मामलात होने हैं, वो मेरा अल्लाह इस रात के अंदर सब लिख लिखा करके फरिश्तों को सुपुर्द कर देता है। हदीस मुबारक का मतलब मेरे आका इस रात के अंदर कसरत से इबादत करते थे। पूछा गया रसूलुल्लाह कसरत से इबादत क्यों करते हैं? फिर इस रात को इबादत करते, उससे अगले दिन मेरे आका रोजा रखा करते थे। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह सर्दियों का रोजा बन रहा है, गर्मियों का नहीं बन रहा। ये मुस्तहब है, मसनून है रखना, कोई रख लेगा तो सवाब है, कोई नहीं रखेगा तो अजाब नहीं है, गुनाह नहीं है। फरमाया मेरे आका इस रात को इबादत करते, सुबह को रोजा। पूछा या रसूलल्लाह क्यों इबादत करते हैं, क्यों रोजा रखते हैं? कहा मैं ये चाहता हूं जब मेरा रब मेरी जिंदगी का फैसला कर रहा हो ना, तो मैं उस वक्त रब की रजा के लिए सजदे में पड़ा हुआ हूं, मैं इबादत कर रहा हूं। अगला दिन जब साल का पहला दिन हो और मेरे रब के फरिश्ते मेरी जिंदगी का फैसला लेकर चल रहे हो, और जब वो फैसला पड़े तो मैं पहले दिन रब की रजा के लिए रोजा रखे हुए हूं। अंदाजा करें हमारा ये बरकत रात। आका से पूछा या रसूलल्लाह बताइए ना इस रात को क्या होता है? कहा लोगों, इस रात को जो भी इबादत करता है, जो भी जिक्र अज़कार करता है, जो भी तिलावत करता है, जो भी सदका करता है, जो भी खैरात करता है, मेरा अल्लाह उसकी कामिल मग़फ़िरत फरमा देते हैं। कहा यही तो वो रात है कि जिस रात के अंदर मेरा रब आसमाने दुनिया पर तशरीफ लाता है, और तशरीफ ला करके खुद ऐलान करता है कोई मुझसे मग़फ़िरत तलब करने वाली, आए मुझसे मग़फ़िरत मांगे, मैं उसकी झोली को भर दूं।
ہے کوئی مجھ سے گناہوں کی معافی مانگنے والی؟ اے تو ہاتھ تو اٹھا، تیرے ہاتھ اٹھانے میں دیر ہو سکتی ہے، مجھ رب کے معاف کرنے میں کوئی دیر نہیں ہو سکتی۔ ہے کوئی اپنے پیارے کی زندگی مانگنے والی؟ آئے میرے در پہ آئے، ہاتھ اٹھانا تیرا کام ہے اور تیری دعاؤں کو قبول کر دینا مجھ رب کا کام ہے۔ ہے کوئی مجھ سے اپنے پیارے کی مغفرت کی دعا مانگنے والی؟ آئے اپنے پیارے کے قبر کا آرام مانگے، اپنے پیارے کے قبر کا سکھ مانگے، تیرے مانگنے میں دیر ہوگی، مجھے میرے جلال کی قسم میرے دینے میں کوئی دیر نہیں ہوگی۔ ہے کوئی مجھ سے اولاد مانگنے والا؟ ہاتھ اٹھائے، دامن پھیلائے، میں رب اس کے دامن کو اولاد کی نعمت سے بھر دوں۔ یہ رات ہے، بڑی برکتوں والی رات آ رہی ہے میری اور آپ کی زندگی میں۔ اللہ ہمیں مہلت دینا، اللہ ہمیں ہمت دینا اس رات تک۔ فرمایا اس رات کے اندر جناب جبریل امین آسمان سے میرے اللہ کے حکم سے فرشتوں کا ایک بڑا لشکر لے کر کے کعبۃ اللہ کی چھت پہ اترتے ہیں۔ سبز رنگ کا جھنڈا ہاتھ میں ہوتا ہے، فرشتوں کو لے کر کے آتے ہیں، جھنڈا کعبۃ اللہ کی چھت پہ گاڑتے ہیں۔ جاگ رہی ہے، سو رہی ہیں ساری؟ مجھے لگتا ہے ساری سو گئی ہیں، سو تو نہیں ہے ساری، جاگ رہی ہے ساری؟ ذرا بلند آواز سے کہ سبحان اللہ۔ اور آسمان سے جناب جبریل امین سبز رنگ کا جھنڈا لے کر کے آتے ہیں، فرشتوں کو قطار اندر قطار اتارتے ہیں۔ فرشتے جناب جبریل امین کے ساتھ آ کے سبز رنگ کا جھنڈا کعبۃ اللہ کی چھت پہ گاڑتے ہیں، اور جناب جبریل امین کہتا ہے جاؤ فرشتوں زمین کے اوپر پھیل جاؤ، ہر جگہ چلے جاؤ، مساجد میں جاؤ، مدارس میں جاؤ، خانقاہوں میں جاؤ، گھروں میں جاؤ، چوکوں میں جاؤ، چراہوں میں جاؤ، ہر جگہ پہنچو۔ آج کی رات جو کوئی بھی تمہیں میرے رب کی عبادت کرتا ہوا نظر آئے، ریاضت کرتا ہوا نظر آئے، شب بیداری کرتا ہوا نظر آئے، جو بھی عبادت کر رہا ہو، جو بھی عبادت کر رہی ہو، وہ اپنی عبادت کے بعد جب دعا مانگے گی، دعا وہ مانگ رہی ہوگی، فرشتوں تم نے جا کر اس کی دعاؤں پہ آمین کہنا ہے۔ اندازہ کریں میری اور آپ کی دعا پہ جب فرشتے آ کے آمین کہیں گے، بھلا ہماری دعاؤں کے قبول ہونے میں کوئی کمی رہ جائے گی؟ نہیں رہے گی۔ صبح تک یہی معاملہ ہوتا ہے، صبح تک یہی معاملہ۔ آ رہی ہے یہ رات، منگل کی رات بنے گی، شب برات منگل کو بن رہی ہے، یا آئے گی۔ فرمایا کہ پوری رات معاملہ ہوتا ہے، صبح تہجد کا وقت ہوتا ہے اور فرشتوں کو آواز دی جاتی ہے، سب کے سب مکہ المکرمہ میں حرم کے اندر جمع ہو جاتے ہیں، کعبۃ اللہ کی چھت کے قریب ہوتے۔ جبریل کہتے ہیں چلو اب واپسی کا وقت ہے۔ فرشتے کہتے ہیں جبریل ایک سوال کا جواب تو دے دے۔ جبریل پوچھتے ہیں جی ہاں پوچھو۔ کہا تو رب کے حکم سے ہمیں لے کر کے آیا، ہم آ گئے، تو نے کعبۃ اللہ کی چھت پہ اتارا، ہم اتر گئے، اور تو نے کہا پوری دنیا میں گھوم جاؤ، ہم گھوم گئے، تو نے کہا دعاؤں پر آمین کہنا، ہم نے آمین کہا۔ یہ تو بتا میرے اللہ نے ان عبادت گزاروں کو انعام کیا دیا؟ جبریل فرماتا اچھا اگر یہ بات ہے تو سنو، ہم رب کے حکم سے آئے ہیں، ہم زمین پر پھیلے ہیں، اللہ کی عبادت آج کی رات جس نے جو بھی رب سے مانگا، میرا رب امت کو گواہ بنا کے تمہیں گواہ بنا کر کے کہتا ہے میرے رب نے ہر ایک کی دعاؤں کو قبول فرما لیا۔ فرمایا اور کیا ہوا؟ کہا جس نے جو عبادت کی ہے، میرا اللہ اپنے جلال کی قسم اٹھا کر کے کہتے ہیں آج کی رات میں سب گناہگاروں کی مغفرت کا اعلان کر رہا ہوں۔ فرمایا اس رات کے اندر سب بخش دیے جائیں گے، ہاں چند بد نصیب نہیں بخشے جائیں گے، نہیں بخشے جائیں گے چند بد نصیب۔ سب سے پہلا بد نصیب کون ہے؟ وہ ہے جو مشرک ہے، اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کے آگے ماتھا ٹیکتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگتا
مانگنے کے لیے چل پڑتی ہے پیروں کے پاس، فقیروں کے پاس، مجاوروں کے پاس، بے ایمانوں کے پاس، شیطانوں کے پاس، لعینوں کے پاس، میرا رب ان کو معاف نہیں کرے گا۔ شرک میرے رب کو پسند نہیں ہے۔ اس کا تو آپ سمجھ لینا، آپ اپنے خاوند کو دوسری عورت کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتی۔ آپ کا خاوند آپ کو کہہ دینا میں اپنی بیگم کو کہتا ہوں میں نے دوسری شادی کرانی ہے، اور ایسی موٹی موٹی آنکھیں نکالتی ہے، پوچھو نا۔ ایک عورت اپنے خاوند کو بانٹ نہیں سکتی، ایک رب اپنی مخلوق کو کیسے بانٹے گا؟ ایک بیوی اپنے خاوند کی دوسری بیوی برداشت نہیں کرتی، وہ رب اپنے پیدا کیے ہوئے بندے کو کسی اور کے آگے جھکتا کیسے برداشت کرے گا؟ اس لیے شرک نہ کرو، شرک نہ کرو، توحید پرست بن جاؤ، اوے موحد بن جاؤ، اس رب سے مانگنے والے بن جاؤ، اس رب کے سامنے جھکنے والے بن جاؤ، آنسو بہاؤ تو اس کے سامنے، ہاتھ اٹھاؤ تو اس کے آگے، گڑ گڑاؤ تو اس کے آگے، اے جو کچھ کرنا اس سے کرو، پریشانی آ جائے چاہتا جھکا لو نظریں اس کے سامنے، تکلیف آ جائے مصلی بچھا لو اس کے آگے، اور اس کے علاوہ کسی اور کو اپنا حال دل نہ سناؤ، اسی کے سامنے گڑ گڑاؤ۔ مشرک کو میرا رب کبھی معاف نہیں کرے گا۔ فرمایا میرا رب اس رات شراب پینے والوں کو معاف نہیں کرتا۔ جو شراب کا عادی ہے، شراب 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 نجس العین ہے، میرا رب اس کے پینے والے کو معاف نہیں کرتا۔ اور اس کے بعد تیسرے نمبر پہ وہ بدنصیب ہے جو کسی مسلمان کا بغض اپنے دل میں رکھے، جو کسی مسلمان سے نفرت اپنے دل میں رکھے، جو کسی مسلمان سے حسد اپنے دل میں رکھے، میرا رب اس کی مغفرت بھی اس رات کے اندر نہیں کرتا، اور اس کی مغفرت بھی نہیں کرے گا۔ ہے نا میرے آقا ایک مرتبہ مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ مجھے اور آپ کو مسجد نبوی دیکھنا نصیب فرمائے، اللہ مجھے اور آپ کو مسجد نبوی کے اندر جانا نصیب فرمائے۔ میرے آقا مسجد نبوی کے اندر بیٹھے، منبر کے پاس بیٹھے ہیں، واز فرما رہے ہیں۔ واز کرتے کرتے اچانک سے فرمایا اے میرے صحابہ، تم میں سے جو چاہتا ہے نا جنتی نوجوان کی زیارت کرنا، وہ دیکھو ابھی مسجد کے اندر ایک نوجوان داخل ہوگا، اس کو دیکھ لینا، وہ جنتی ہوگا۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے سوچا دیکھو چلو آج جنتی دیکھتے ہیں کیسا ہوگا، اس لیے کہ میرے نبی کے صحابہ کو یقین تھا، اے جب جس کو میرے پاک پیغمبر نے جنتی فرما دیا، اب جناب والا آسمان کے ستارے تو ٹوٹ سکتے ہیں، یہ زمین کے پہاڑ تو اڑ سکتے ہیں، یہ کہکشیں اور یہ جناب والا آبشاریں تو ختم ہو سکتی ہے، لیکن جس کو پاک پیغمبر نے جنتی بتا دیا اس کو جنتی بننے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ صحابہ فرماتے ہیں سارے مسجد کے دروازے کی طرف دیکھیں تو صحیح جنتی ہوتا کیسا ہے، جنتی کا ناک کیسا ہوگا، جنتی کا کان کیسا ہوگا، جنتی کا رنگ کیسا ہوگا، سارے ہم متوجہ ہو گئے۔ دیکھا ایک نوجوان آئے، آ کر کے مسجد کے اندر ہمارے ساتھ بیٹھ گئے، اس کا ناک بھی ہمارے جیسا، اس کا کان بھی ہمارے جیسا، اس کا چہرہ بھی ہمارے جیسا۔ مجلس ختم ہو گئی، چلے گئے سب کے سب، اگلا دن ہو گیا۔ دوسرے دن پھر میرے نبی کی زبان نے یہی فرمایا اے میرے صحابہ، تم میں سے جو چاہتا ہے جنتی نوجوان کی زیارت کرنا، وہ دیکھو سامنے مسجد کے اندر نوجوان آئے گا، اس کو دیکھ لو، وہ جنتی ہوگا۔ پاک پیغمبر کی پیاری جماعت، پیارے صحابہ فرماتے ہیں ایک نہیں، دو نہیں، پورے 3 دن میرے آقا کی زبان جنتی ہونے کی بشارت دیتی رہی۔ تیسرا دن تھا، مجلس ختم ہوئی، ایک صحابی فرماتا ہے ان کے پیچھے پیچھے چل پڑا، چلتے چلتے ایک محلہ کراس ہوا، دوسرا محلہ آ گیا، ایک بستی کراس ہوئی، دوسری بستی آ گئی۔ جب وہ دوسری بستی کے اندر وہ نوجوان اپنے گھر کے اندر گیا، شام کا وقت ہو چکا تھا، میں بھی اس کے پیچھے پیچھے اس کے گھر کے اندر چلا گیا۔ بھلا دور تھا، وہ اپنے گھر کے اندر گیا، میں نے دروازے پہ دستک دی، دروازے پہ دستک دے کر پوچھا من دق الباب، کون ہے؟ کہا میں باہر مسافر ہوں، میرا اس شہر میں کوئی نہیں ہے، مجھے جاننے والا کوئی نہیں ہے، میں رات آپ کے گھر کے اندر گزارنا چاہتا ہوں۔ کہا اچھا آ جاؤ میرے گھر کے اندر رات ٹھہرو۔ یہ صحابی فرماتے ہیں میں رات کو اس کے گھر میں چلا گیا۔
رات کا وقت ہوا، کھانا کھا لیا گیا، عشاء کی نماز پڑھ لی، عشاء کی نماز پڑھ کے میں بستر کے اندر سونے کی ایکٹنگ کرنے لگا۔ میں نے دیکھا وہ جس کے بارے میں میرے پیغمبر نے جنتی ہونے کی بشارت دی تھی نا، وہ آیا، اس نے اپنا بستر لگایا، بستر کے اوپر تھوڑی دیر بیٹھا، اپنی گردن کو جھکایا اور گردن کو جھکا کے تھوڑی دیر بیٹھا رہا، اور اس کے بعد سیدھا ہوا اور خراٹے مار کے سو گیا۔ صبح تہجد کا وقت اٹھا، تہجد تو معمول کی بات تھی میرے نبی کے زمانے میں، سارے صحابہ تہجد گزار تھے۔ آج تو کوئی ہوتا ہے نا، آج تو فجر کی نماز نہیں پڑھی جاتی، تہجد تو بڑی دور کی بات ہے۔ باتیں سن لو، ہر ایک رابعہ بصریہ ہوگی، باتیں دیکھ لو، ہر ایک دوسرے سے بڑی ولی ہوگی، اور نماز کا پوچھو، ہاں ہماری میرے نے کپڑے نہیں ٹھیک تھے، ہاں ہماری میرا نے یہ ہو گیا تھا، ہاں ہماری چھوٹے نے پیشاب کر دیا تھا، اور ابھی ولیمے کی دعوت آ جائے 2 گھنٹے تیار ہو کے وہاں چلی جائیں گی، لیکن اللہ کے حضور سجدہ کرنے کے لیے کپڑے تبدیل نہیں کریں گی۔ یاد رکھنا، کل بروز محشر میرے رب نے یہی پوچھ لیا، او فلاں کی دعوت پہ تو نے جانا تھا، تو نے اپنے کپڑوں میں سے سب سے اچھے کپڑے بھی نکالے تھے، تو نے جیولری بھی سب سے اچھی پہنی تھی، تو نے کریم بھی سب سے اچھی لگائی تھی، تو نے تیاری بھی سب سے اچھی کی تھی، اور تو اس کے دعوت میں گئی تو تیار ہو کے گئی، اور جس رات میرے سامنے عبادت کرنی تھی تو نے منہ بھی صحیح طریقے سے نہیں دھویا، تو نے وضو بھی پورے طریقے سے نہیں کیا، تو نے کپڑے بھی اچھے نہیں پہنے، بتا کیا میری حیثیت تیرے نزدیک زیادہ ہے یا اس کی حیثیت زیادہ تھی؟ سوال ہوگا۔ اس لیے حکم ہے جب رب کے سامنے کھڑے ہو نا تو صاف ستھری تیار ہو کے کھڑی ہوا کریں، صاف ستھری تیار ہو کے کھڑی ہوا کریں۔ اپنے گھر میں ہو صاف ستھری بنے، خوبصورت بنے، ہلکا سا تیاری کر لے، تیاری کر کے رب کے حضور کھڑی ہو، کپڑے صاف ستھرے پہن کے کھڑی ہو، اس نیت سے پہن لے، اللہ میں آج صرف تیرے لیے تیار ہو رہی ہوں، کبھی خدا کی قسم میک اپ کر کے دیکھنا، صرف اس نیت سے، اللہ میں فلاں کے گھر میں گئی، فلاں کی دعوت میں گئی، فلاں کی شادی میں گئی، میں اس کے لیے بھی تیار ہوئی، آج میں تیاری ربا تیرے لیے کر رہی ہوں۔ اللہ آج میں نے دھلے ہوئے کپڑے تیرے لیے پہنے، اللہ آج میں نے نیا جوڑا تیرے لیے سلوایا، اللہ آج میں نے کریم سرخی پاؤڈر تیرے لیے لگایا، اللہ آج میں تیار ہوئی صرف تیرے قرآن کے لیے، اللہ آج میں نے مصلی بچھایا صرف اس لیے کہ آج کی رات عبادت کی رات ہے، میں نے گھر کے کاموں سے فراغت حاصل کر لی، میں سب کام کر کے باقاعدہ تیار ہوئی ہوں، سجی ہوں، سوری ہوں، ربا تیرے لیے۔ اللہ ظاہری سجنا سورنا میرے بس میں تھا، ظاہری میک اپ کرنا میرے بس میں تھا، ظاہری خوبصورتی اختیار کرنا میرے بس میں تھا، اللہ تو باطنی طور پہ مجھے خوبصورت بنا دے۔ بس جب یہ نیت کر کے بیٹھو گی نا، خدا کی قسم پھر دیکھو اللہ اتنا خوش ہوگا، اتنا خوش ہوگا، اچھا آج یہ میرے لیے سنوری ہے، میرے لیے سجی ہے، میرے لیے صاف ستھری ہوئی ہے، او فرشتوں جو جس نے میرے لیے اتنا تکلف کیا، میں رب بھی حکم دے رہا ہوں اس کے نام اعمال سے گناہوں کا صفایا کر دو۔ یہ کر کے تو دیکھو نا کبھی، لیکن کہاں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہمارے پاس ہر بلا کے لیے ٹائم ہوتا ہے، رب کے لیے ٹائم نہیں ہے، ہمارے پاس ہر چیز پر خرچ کرنے کے لیے پیسے ہوتے ہیں، اگر نہیں ہوتے تو رب کے دین کے لیے خرچ کرنے کے پیسے نہیں ہیں، ہمارے پاس ہر جگہ جانے کا وقت ہوتا ہے، اگر نہیں ہوتا تو اللہ کے دین کے لیے آنے کا وقت نہیں ہوتا۔ فرمایا، پوچھا نا ان صحابی سے، دیکھا ساری رات وہ بیٹھے ہیں، بس صبح جب ہوئی تہجد کا وقت ہوا تو یہ جو مہمان تھے انہوں نے ان سے پوچھا اپنے میزبان سے، اے نوجوان میں تیرے گھر کے اندر آیا، میں نے رات رکنے کی بات کی، تو نے مجھے رات روک لیا، مجھے کوئی ضرورت نہیں تھی آپ کے گھر میں مہمان بننے کی، میں تو صرف اس لیے آیا کہ آج سے 3 دن پہلے لگاتار میرے پاک پیغمبر کی زبان سے آپ کو جنتی ہونے کی بشارت ملی ہے، اے میرے بھائی مجھے یہ تو بتا دو آپ کا کون سا نیک ایسا عمل ہے کہ جس کو پسند کر کے رب ذوالجلال نے اپنے پیغمبر کی زبان سے آپ کو جنتی ہونے کی بشارت دلوا دی، مجھے نہیں پتا
تو بتا دے، میں نے نہیں دیکھا تو سمجھا دے۔ اور وہ صحابی نے کیا جواب دیا؟ دل پر ہاتھ رکھ کر جملے پر غور کرنا، آنے والے مہمان تو نے دیکھا ہے میرا کوئی زیادہ بڑا عمل نہیں ہے، ہاں میں اتنا ضرور کرتا ہوں، رات کو جب سونے لگتا ہوں سونے سے پہلے چارپائی پہ بیٹھ کر نظریں جھکا کر گردن نیچے ڈال کر میں اپنے دل و دماغ پر زور دیتا ہوں کہ آج کے دن کسی مسلمان نے مجھے تکلیف تو نہیں پہنچائی، کسی مسلمان نے مجھے نقصان تو نہیں پہنچایا جس کی وجہ سے میرے دل کے اندر اگر کسی مسلمان کا کینہ آ گیا، کسی مسلمان کا بغض آ گیا، کسی مسلمان پر غصہ آ گیا، رب کعبہ کی قسم میں رات کو سونے سے پہلے اپنے دل کو مسلمان کے کینے سے، بغض سے، حسد سے، نفرت سے پاک کر کے سوتا ہوں، اور کوئی عمل نہیں، بس اس ایک عمل کی برکت سے میرے رب نے میرے لیے مغفرت کا اعلان کرا دیا۔ ہمارا تو کیا ہوتا ہے، ساس کے دل میں بہو کی نفرت، بہو کے دل میں ساس کی نفرت، جٹھانی کے دل میں درانی کی نفرت، درانی کے دل میں جٹھانی کی نفرت، اور کچھ نہیں تو پڑوسیوں کی نفرت، سکی بہنوں کی آپس میں لڑائیاں ہوئی ہیں، اور یہ نفرتیں یہ وراثت میں چل رہی ہوتی ہیں لگاتار۔ اپنے دلوں کو پاک کرو، اندازہ کرو کہ جس کی مغفرت اس رات کو بھی نہیں ہو سکی اس کی مغفرت کب ہوگی؟ وہ کتنی بڑی بدنصیب ہوگی کہ اس رات کے اندر اس رب کی رحمت بارش کی طرح برس رہی ہے، وہ رب معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ اس رات میں بھی جو اپنی مغفرت نہ کرا سکی تو وہ کب مغفرت کرائے گی؟ اسی طرح فرمایا وہ بدنصیب جو ماں باپ کا نافرمان ہے، جس نے اپنے ماں باپ کی نافرمانیاں کی، میرا اللہ اس کی مغفرت بھی اس رات کے وقت نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے تفصیل سے بیان کرتا، آپ نے شب برات کی تفصیل سننی ہے تو آپ کو میں بتا رہا ہوں۔ منگل ہی کے دن ہمارے مدرسے میں، آپ سب ہمارے مدرسے کو جانتی ہے، آپ کے پاس دعوت نامے یقیناً پہنچ گئے ہوں گے، اگر کسی کے پاس نہیں پہنچا تو میری آواز اس کے لیے دعوت نامہ ہے۔ منگل کو انشاءاللہ شب برات بھی ہے، اور منگل ہی کو انشاءاللہ ہمارے ادارے میں سالانہ جلسہ ہو رہا ہے۔ ہمارے ادارے میں نے آپ کو بتایا شعبہ سکول بھی ہے اور سکول کے ساتھ حفظ بھی کرایا جاتا ہے۔ کل گزشتہ یعنی بروز ہفتہ ایک بچی جس نے شعبہ سکول کے ساتھ سکول ٹائم کے اندر پورا قرآن پاک الحمدللہ حفظ کر لیا، اس بچی کی تاج پوشی ہوگی، حفظ قرآن والی بچی کی، اور 4 بچیاں ایسی ہیں جنہوں نے عالمہ کورس کیا، چاروں کے سر پہ تاج پوشی ہوگی اور ان کو فراغت کی سند بھی ملے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ 12 بچیاں ایسی جنہوں نے ناظرہ قرآن پاک مکمل کیا، ان ناظرہ قرآن پاک پڑھنے والی بچیوں کو دوپٹہ پوشی کی جائے گی۔ یہ 17-18 بچیوں کی دوپٹہ پوشی ہے، سالانہ پروگرام ہے، مستورات کا ہے، جس کے اندر خصوصی خطاب آپ نے سنی ہوگی، میمونہ جھنگوی جھنگ سے آنے والی ایک بہت بڑی معلمہ ہے، بہت بڑی خطیبہ ہے، لاجواب خطاب کرتی ہے، انشاءاللہ تعالی ان کا بیان ہوگا۔ یہاں آنے والی میری تمام ماں بہنوں بیٹیوں سے درخواست ہے، خود نے بھی آپ سب نے اس پروگرام کے اندر شرکت کرنی ہے۔ ہمارا پروگرام ٹھیک انشاءاللہ 12 بجے سٹارٹ ہو جائے گا، 12 بجے سے لے کے 1 بجے تک 1 گھنٹہ ہمارے ادارے کی بچیاں وہ گفتگو کریں گی، اور ٹھیک 1 بجے ہمارے ہاں 1 کا مطلب 1 ہوتا ہے، ٹھیک 1 بجے انشاءاللہ میمونہ جھنگوی کا بیان شروع ہوگا۔ 1 بجے سے لے کر 3:30 بجے تک کا ٹائم میمونہ جھنگوی کا ہوگا۔ 3:30 بجے انشاءاللہ ہم دعا کریں گے، کوشش کریں گے 4 بجے تک آپ سب کو ادارے سے واپسی روانہ کر دیں۔ اس لیے میری تمام ماں بہنوں بیٹیوں سے ہم آپ کے پاس مستقل پورا ترتیب سے ہر مہینے کے پہلے اتوار آتے ہیں، میرے رب نے چاہا تو انشاءاللہ آئندہ اتوار رمضان المبارک میں آئیں گے۔ کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے شب برات کی ذکر کر دی، کچھ انشاءاللہ وہ ذکر کریں گی، آپ سب نے ضرور بھی ضرور شرکت کرنی ہے۔ کریں گی ساری شرکت یا نہیں کریں گی؟ باقی آپ کو پتہ ہے جلسے ہوتے ہیں، ان کے اوپر خرچے ہوتے ہیں، یہ پروگرام ہوتے ہیں، ابھی ادارے کا کافی سارا قرض ابھی باقی الحمدللہ بہت سارا تو اتر گیا،
لیکن بہت سارا باقی ہے. آپ سب نے بھرپور طریقے سے آنے والے رمضان میں اپنے گھروں کے اندر یہ بات چلے، اپنی زکوٰۃ، صدقات، عطیات، وہ سارے ان میں سے اکثر حصہ اپنے اس ادارے کے اندر جمع کروائیں. الحمدللہ کام سارا آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے. باقی اس کے اندر حصہ آپ پہلے بھی سب ڈالتی ہے، اب بھی آپ سب نے ضرور ڈالنا ہے. ڈالے گی سب یا نہیں ڈالے گی؟ باقی یہ جو رات آ رہی ہے، اس رات میں آپ نے کرنا کیا ہے؟ اگر آپ ساری رات جاگنے والا جنون ذہن سے نکال دیں، توجہ فرمائیں، بڑی قیمتی بات کر رہا ہوں. ساری رات جاگنے والا جنون کہ صبح اٹھ کے یہ کہنا کہ میں تو ساری رات جاگتی نہیں، 1 منٹ کے لیے بھی نہیں سوئی تھی، یہ بے وقوفی ہے. اتنی دیر عبادت کرے جتنی دیر آپ حشاش بشاش رہ کے کر سکتی ہے. نماز عشاء ٹائم پہ پڑھے، عشاء کی نماز پڑھتے قرآن پاک کی جتنی تلاوت کر سکتی ہیں وہ کرے. اس کے بعد تلاوت کرنے کے بعد درود پاک کی تسبیح لازمی پڑھیں. صلی اللہ علیہ وسلم، بلند آواز سے کہہ دے صلی اللہ علیہ وسلم، درود پاک پڑھیں. اس کے بعد اپنے ہاتھ سے جتنا ممکن ہو صدقہ کریں. اب رات کو صدقہ کس کو دیں؟ بس نیت کر لیں، اپنے پیسوں سے نکال کے الگ رکھ لیں، پھر صبح اٹھ کے آپ بھیج دیں. صدقہ کریں. صدقہ کرنے کے بعد جناب والا درود، اب دیکھیں نماز بھی آپ کی ہو گئی، تلاوت بھی آپ نے کر لی، آپ نے درود پاک بھی پڑھ لیا، آپ نے صدقہ بھی کر دیا. اب صدقہ کرنے کے بعد اٹھیں، 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ پڑھیں، اور صلاۃ التوبہ پڑھ کے اللہ سے اپنے گناہوں کی، امت کے گناہوں کی، سب کی معافی طلب کریں. اپنے پیارے جو دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت طلب کریں، اور جو دکھ تکلیف ہے زندگی میں ان سب کے لیے دعا کریں، اور پھر آرام سے سو جائیں. صبح تہجد کے وقت اٹھیں. ممکن ہو روزہ رکھنا تو روزہ رکھیں، سحری کھائیں. اگر روزہ رکھنا ممکن نہیں ہے تو تہجد کے وقت اٹھے، تہجد کی نماز پڑھیں، پھر آہوازاری کریں، گڑ گڑے. اس گڑ گڑانے میں اپنی دعاؤں میں مجھ فقیر کو بھی یاد رکھیں. محمد محمود میرا نام ہے، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. میرے لیے بھی اللہ سے مانگیں، اللہ سے دعائیں کریں. اللہ مرتے دم تک اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما. اللہ زندگی کے اندر محتاجی سے بچا، اللہ احتیاجی سے بچا، اللہ لوگوں کے اندر لوگوں کے آگے ذلیل ہونے سے بچا. اللہ اپنے در کا خادم بنا لے، بس آخری دم تک اللہ اسی طرح عافیت کے ساتھ دین کی خدمت اور اپنے نبی کے مہمانوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمارا ارادہ، ہمارا عزم ہے ربا، ہم تیرے نبی کی حدیث پڑھاتے ہیں، اللہ تیرے نبی کے گن گاتے ہیں، اللہ تجھ سے دعا مانگتے ہیں ربا، گرنے نہ دینا نہ کسی کی نظروں میں نہ کسی کے قدموں میں. اللہ محتاجی سے بچانا، اللہ عافیت کے ساتھ اپنے دین کی، اپنے قرآن کی، اپنے نبی کے فرمان کی، اپنے نبی کے مہمانوں کی. وہ نبی کے مہمان جن کے پاؤں کے نیچے تیرے نبی، تیرے فرشتے پر بچھاتے ہیں، اللہ وہ تیرے نبی کے مہمان جن کے لیے سمندر کی مچھلیاں دعا کرتی ہے، اللہ وہ تیرے نبی کے مہمان جن کے لیے آسمان پر اڑتے پرندے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اللہ وہ تیرے نبی کے مہمان جن کے لیے زمین کے اندر رہنے والے حشرات الارض بھی مغفرت کی دعا کرتے ہیں. اللہ تو ان کی خدمت کے لیے قبول کر لینا. اللہ اور کوئی عبادت ہمارے نام اعمال میں نہیں ہے، اللہ اور کوئی نیک اعمال ہمارے 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 نام اعمال میں نہیں ہے. ربا ہم جانا چاہتے ہیں تیرے نبی کی شفاعت کے لیے، اللہ تیری دربار میں پہنچنا چاہتے ہیں صرف یہ دکھانے کے لیے اللہ تیرا کرم ہوا، تو نے اپنے نبی کے مہمانوں کی خدمت کے لیے ہمیں قبول کیا. اللہ یہ قبولیت کا نذرانہ پیش کر کے ہماری مغفرت کا اعلان فرما دینا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سب آئیں گی جلسے میں یا نہیں آئیں گی؟ آئیں گی یا نہیں آئیں گی؟ دوسروں کو دعوت دے گی یا نہیں دے گی؟ اپنے ذمے آپ سب میزبان ہیں، آپ مہمان نہیں، آپ میزبان ہیں. آپ کے ذمے کام ہے، لوگ 12 بجے آئے، آپ نے 12 سے پہلے ادارے میں پہنچنا ہے. ادارے میں پہنچ کے پوچھنا استاد جی میں آ گئی ہوں، میں وہی ہوں جو پورا مہینہ انتظار کر کے ہر مہینے کی پہلی اتوار آپ کا بیان سنتی آ گئی ہوں. استاد جی ادارہ میرے